نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آیت 11 ترجمہ: انسان بھلائی کی دعا کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 کا۔ تفسیر: انسان کی جلد بازی اور بد دعا کا بیان۔ انسان کی جلد بازی اور اس کی بد دعا کا بیان ہے کہ وہ جلد بازی میں اپنی جان اور اپنے مال پر بد دعا کر بیٹھتا ہے اور کبھی اولاد کو بھی کوسنے لگتا ہے، مگر چونکہ اللہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہے اس لیے اس کی بد دعا قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ بد دعا قبول فرما لیا کرتا تو بد دعا کا فوری اثر ظاہر ہو جایا کرتا۔ سورہ یونس کی آیت 11 میں فرمایا، اگر اللہ لوگوں پر ان کی جلدی مچانے کے مطابق جلدی سے نقصان بھیج دیا کرتا جیسے وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی کبھی کا پورا ہو گیا ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو نہ کوسو، مبادہ اجابت کی ساعت ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ دراصل اس کی وجہ انسان کا اضطراب و جلد بازی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آخر آیت میں فرمایا کہ انسان ہے ہی جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آیت 12 ترجمہ: ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان فرما دی۔ یہ ترجمہ تھا آیت 12 کا۔ تفسیر: دن رات قدرت کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ لوگوں کو اپنا احسان یاد دلا رہا ہے اور اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں دو نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اس نے دن اور رات جداگانہ بنائے تاکہ رات کو آرام سے سو اور ان کو گھر سے باہر اللہ کا فضل تلاش کرو، اور دن کو گھر سے باہر اللہ کا فضل تلاش کرو اور روزگار ڈھونڈو، صنعتوں میں لگو، مزدوریاں کرو اور سفر کرو۔ دن رات کے آنے جانے سے دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی اور برسوں کی تعداد معلوم ہوتی ہے، اور قرضوں، عبادتوں، معاملوں اور کرایوں کی مقررہ مدتیں بھی۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ رات میں آرام کرنا اور دن میں روزگار کی تلاش ہے، اور سالوں کی گنتی اور حساب ہے۔ اگر یہ ایک ہی وقت رہتا تو بڑی مشکل ہوتی۔ سورہ قصص کی آیت 71 سے 73 میں فرمایا، آپ ان لوگوں سے فرما دیں، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو سوائے اللہ کے تمہارا کون ایسا معبود ہے جو روشنی لے آئے؟
افسوس پھر بھی تم نہیں سنتے۔ آپ فرما دیں بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو اللہ کے سوا تمہارا ایسا کون معبود ہے جو رات لے آئے اور جس میں تم آرام کر سکو؟ تو قدرت کے اس مشاہدے کو دیکھتے نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور دونوں نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ آیت 13۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آیت 14۔ ترجمہ: ہم نے ہر شخص کا عمل اس کے گلے سے چمٹا دیا ہے، پھر ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے لیے نکال کر رکھ دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 13-14 کا۔ تفسیر: اعمال نامے کا بیان، یعنی انسان کے عمل خواہ اچھے ہوں یا برے اسے چپک جاتے ہیں، اسے ان کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ طائر عمل کو کہتے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا۔ سورہ زلزال کی آیت 6-7 میں فرمایا جو رائی بھر بھی نیکی کرے گا جزا ضرور پائے گا، اور جو رائی بھر برائی کرے گا سزا ضرور پائے گا۔ سورہ قوف کی آیت 17-18 میں فرمایا فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامے کی کتاب ظاہر کر دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ یہ اعمال نامہ نیکوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کھلا ہوا ہوگا، جس کو نہ صرف وہ خود بلکہ دوسرے بھی پڑھ لیں گے۔ ساری عمر کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ سورہ قیامت کی آیت 13-15 میں فرمایا اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنی حالت پر خبردار ہوگا، وہ ہیلے بہانے پیش کر رہا ہو۔ آیت 14۔ تجھے خود اعتراف ہے کہ تجھ پر ظلم نہ ہوگا، یعنی تجھے خوب یقین ہے کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعمال نامے میں وہی عمل مندرج ہیں جو تو کر چکا ہے۔ اس وقت تو انسان کو بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جائے گی، کسی عذر کی گنجائش نہ ہوگی۔ اعمال نامے کو ہر شخص پڑھ لے گا، خواہ وہ دنیا میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اعمال نامے گردنوں میں اس لیے چپکائے جائیں گے کہ گردن جسم کا بالائی اور نمایاں حصہ ہے، جب کوئی چیز اس پر چپک گئی تو ضروری ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیماری کا چھوت سے لگ جانا بے اصل ہے، فعل بے بنیاد ہے، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ آیت 15۔ ترجمہ: جو راہ پاتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پاتا ہے، اور گمراہ ہونے والا اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ کوئی کسی کے گناہ کا بار نہیں اٹھائے گا۔ آیت 15۔ تفسیر: جو سیدھی راہ پر چلا، حق کی پیروی کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اس اچھی عادت کا اسی کے لیے اچھا انجام ہوگا، اور جو گمراہ ہوا، راہ سے بچ کر چلا، وہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی کسی کے گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا، گنہگار خود ہی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ سورہ فاطر کی آیت 18 میں فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو بھی اس کا بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی پکڑ ہے۔ پھر فرمایا ہم رسول بھیجنے سے پہلے کسی پر عذاب نہیں بھیجتے تا وقت یہ کہ اپنی حجت پوری نہ کر دیں۔ فرمایا سورہ ملک کی آیت 87 میں جب جہنم میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو ان کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم سخت غلطی میں مبتلا ہو۔ سورہ زمر کی آیت 73 میں فرمایا کافر جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، آخرکار جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے اس کے چوکیدار کہیں گے کہ تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہاری رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو اس دن پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں پیغمبر آئے تھے، لیکن کافروں پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہا۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔